بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک شخص پر وقت نزاع طاری تھا اور اس کا دم نکلنے کی گھڑی تھی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سرہانے پہنچے۔ وہ شخص موت کی تکلیف میں مبتلا تھا مگر اس کی جان نہیں نکل رہی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آواز دی۔ اس نے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، اس وقت تمہیں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، اس وقت میرے سامنے دو ڈراؤنے شخص کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا اس جوان کی ماں زندہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ جی ہاں، اس کی ماں زندہ ہے۔ فرمایا، اسے یہاں لے آؤ۔ جب وہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ضعیفہ، کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ اگر ناراض ہو تو اسے معاف کر دو۔ ضعیفہ نے کہا، یا رسول اللہ، واقعی میں اس سے ناراض تھی اور اب آپ کے کہنے پر اسے معاف کر رہی ہوں۔ اس وقت جوان بے ہوش ہو گیا اور جب ہوش میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسے صدا دی اور پوچھا، اس وقت تمہیں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ جوان نے کہا، یا رسول اللہ، وہ سیاہ چہرے والے چلے گئے ہیں۔ اب شفیق اور مہربان چہرے والے دو شخص میرے پاس آئے ہیں۔ انہیں دیکھ کر میں بہت خوش ہوں۔ اور اس کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے میرے جنت کے ہم نشین کی زیارت کرائی جائے تاکہ میں اسے دیکھ سکوں کہ وہ کیسا انسان ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ موسیٰ، فلاں قصاب جو فلاں محلے میں رہتا ہے وہ جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے ملنے کے لیے اس کی دکان پر گئے اور دیکھا وہ دوسرے قصابوں کی طرح گوشت فروخت کرنے میں مصروف ہے۔ عصر کے وقت وہ جوان فارغ ہوا اور اپنے حصے کا گوشت اٹھا کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے اس کے دروازے پر آئے اور اسے کہا کہ میں آج تمہارا مہمان ہوں۔ جوان نے خوش آمدید کہا۔ وہ آپ کو ساتھ لے کر اندر داخل ہوا۔ اس نے پہلے کھانا تیار کیا۔ اس کے بعد گھر کی دوسری منزل پر گیا جہاں سے وہ ایک بستر اٹھا کر نیچے لایا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس بستر میں ایک بوڑھی عورت تھی۔ جوان نے اس عورت کو بستر سے نکالا، اسے اپنے ہاتھوں سے نہلایا اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس بڑھیا کو کھانا کھلایا۔ پھر اس بڑھیا کو بستر میں لٹایا اور اسے اپنے مقام پر رکھنے کے لیے اٹھا تو عورت نے کچھ کلمات ادا کیے جو کہ ضعیف العمری کی وجہ سے، آواز کے کمزور ہونے کی وجہ سے سمجھ نہ آئے۔ اس کے بعد جوان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کھانا لایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جوان سے پوچھا کہ اس عورت سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ جوان نے بتایا کہ یہ میری بوڑھی ماں ہے اور میں مالی طور پر کمزور ہوں، اس لیے اس کی خدمت کے لیے نوکرانی کا بندوبست نہیں کر سکتا، اسی لیے اس کی خدمت میں خود کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری ماں کھانے کے بعد کیا کہہ رہی تھی؟ جوان نے جواب دیا کہ میری ماں کا اصول ہے کہ جب بھی میں نہلاتا اور کھلاتا ہوں تو وہ ہمیشہ دعا دے کر کہتی ہے، خدا تیری مغفرت فرمائے اور روز قیامت تجھے موسیٰ علیہ السلام کا ہم نشین بنائے، تجھے اسی جنت اور اسی درجہ میں جگہ دے جہاں موسیٰ علیہ السلام ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جوان، تجھے خوشخبری دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تیری ماں کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ مجھے جبریل علیہ السلام نے یہ خبر سنائی ہے کہ تو جنت میں میرا ہم نشین ہوگا۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس کا نام جریح تھا۔ وہ اپنے عبادت خانہ میں عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کی ماں اس کے پاس آئی تو وہ نماز میں مشغول تھا۔ ماں نے آواز دی لیکن وہ نماز میں مصروف رہا۔ اس نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ دوسری مرتبہ اس کی ماں نے پکارا تو اس وقت بھی اس نے نماز نہ توڑی۔ تیسری مرتبہ بھی اس کی ماں نے اس کو پکارا تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تب اس کی ماں ناراض ہوئی اور بد دعا دیتے ہوئے کہا کہ میری اللہ سے درخواست ہے کہ وہ تجھے بے یار و مددگار کر دے۔ بس ایک دن گزرا۔ دوسرے دن ایک بدکار عورت ایک ولد الزنا بچہ لیے عبادت خانہ میں آئی اور کہنے لگی کہ یہ بچہ جری کا ہے اور جری نے مجھ سے زنا کیا تھا۔ لوگ جمع ہو گئے اور تعجب سے کہنے لگے کہ کل تک تو یہ زنا سے لوگوں کو منع کیا کرتا تھا اور آج یہ خود بدکار ثابت ہوا ہے۔ اور لوگ اسے بادشاہ کے پاس لے گئے
اور بادشاہ نے حکم دیا کہ جریح کو سولی پر لٹکا دیا جائے۔ جب جریح کو سولی پر لٹکایا جانے لگا تو اس موقع پر اس کی ماں بھی وہاں پہنچ گئی۔ جب اس نے بیٹے کو ایسی حالت میں دیکھا تو اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرے کو پیٹنے اور زور سے رونے لگی۔ تو جریح نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں خاموش ہو جائیں، آپ کی بد دعا کی وجہ سے تو میں اس مقام پر پہنچا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ جریح ہمیں کیسے یقین ہوگا کہ یہ سب تیری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ جریح نے لوگوں سے کہا کہ تم اس بچے کو لے آؤ۔ جب بچہ لایا گیا تو جریح نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا کر دی اور بچے سے پوچھا کہ تمہارا باپ کون ہے۔ قدرت خداوندی سے بچہ بولنے لگا اور کہا کہ میرے باپ کا تعلق فلاں قبیلے سے ہے اور میرا باپ چرواہا ہے۔ اس کے بعد جریح کی سزائے موت ختم ہو گئی اور اس نے قسم اٹھائی کہ اب وہ پوری زندگی اپنی ماں سے جدا نہیں ہوگا اور اس کی خدمت کرتا رہے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد کا نام ابو قحافہ تھا۔ وہ اسلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن تھا۔ ایک دن اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برے الفاظ سے یاد کیا۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنے باپ پر غصہ آیا تو انہوں نے اس کو پکڑ کر دیوار سے دے مارا۔ جیسے ہی یہ خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس طلب کیا اور فرمایا، کیا تو نے اپنے باپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، جی ہاں۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، آئندہ اپنے باپ کے ساتھ ایسا سلوک کبھی بھی نہ کرنا۔ اسلام میں والدین کی اطاعت کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے، اپنے والدین کو اف تک نہ کہنا اور نہ ہی انہیں جھڑکنا۔ جامع السعادات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، والدین کے ساتھ بھلائی نماز، روزہ، حج، عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ سے افضل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا و آخرت میں سرفرو ہو سکیں، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔